سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کا ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. کسی کی گاڑی سے اگر کوئی بھی بندہ زخمی ہو جائے یا اس کی ناگہانی موت ہو جائے، اس کمپنسیشن کو کور کرنے کے لیے ہر گاڑی کے لیے ضرورت ہے کہ موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس لے. بہت بڑا انقلابی قدم ہے جو سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے. کیسی لی جاتی ہے اور اس کی کتنی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے؟ یہ آن لائن پالیسی پرچیز کی جا سکتی ہے. اس کی پرائس جو ہے گاڑیوں کے حساب سے ہے، وہ بڑا منیمم سا پریمیم ہے جو آسانی سے ہوگا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں حادثات میں نا ذمہ داری کوئی نہیں اٹھ لیتا کسی بھی واقعے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کمپنسیشن میں کون ذمہ دار ہوگا؟ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو انجرڈ ہے اس کا قصور ہے یا ڈرائیور کا قصور ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو باڈی انجری کے کیس میں جو باڈی انجری کی کمپنسیشن ہے وہ اسے ملے گی، اور ڈیتھ کی کیس میں جو بھی تھرڈ پارٹی ہے اس کو ڈیتھ کی کمپنسیشن ملے گی. سندھ کے اندر وہ 7 لاکھ کی لمٹ ہے ڈیتھ کے کیس میں، اور جو باڈی انجریز کے کیس میں وہ میکسیمم 5 لاکھ کی لمٹ ہے. اس کے علاوہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہیں اور باقی پروونسز کے ساتھ بھی ہم انگیج ہیں. اب تھوڑی عرصے میں پورے ملک کے لیول پہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن آ جائے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں حادثات ہوتے ہیں جن میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن کمپنسیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اب سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کا ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس میں سیریز آف جو ہے وہ گروتھ نظر آتی ہے. اس پہ ہم بات چیت کریں گے وسیم خان صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر انشورنس ہے SSCP میں. آپ کا بہت شکریہ. سر، یہ تھرڈ پارٹی انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ انیشیلی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ روڈ پہ گاڑی لے کے آتا ہے تو اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے پاس ایک انشورنس ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جب روڈ پہ گاڑی لے کے آتا ہے تو یہ چانس ہے کہ وہ اس کی گاڑی سے کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس یہ ہے کہ کسی کی گاڑی سے اگر کوئی بھی بندہ زخمی ہو جائے یا اس کی ناگہانی موت ہو جائے تو اس گاڑی والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس کی جو ہے کمپنسیشن دے. تو اس کمپنسیشن کو کور کرنے کے لیے ہر گاڑی کے لیے ضرورت ہے کہ موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کیس کا ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو انجرڈ ہے یا جو ڈیتھ جو بندہ مر جاتا ہے اس کو ایک کمپنسیشن مل جاتی ہے. یہ براڈر اس کا آبجیکٹیو ہے، ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے جس کے تحت یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی گاڑی روڈ پہ ہو جائے گاڑی کے ڈرائیور کے پاس یا اونر کے پاس تھرڈ پارٹی انشورنس ہونی چاہیے. سر، یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کتنی گروتھ ہوئی ہے، کس طرح کا رسپانس ہے؟ دیکھیں، ہم سندھ گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جو ہے اس انشورنس کو لازمی کر دیا ہے کہ جو بھی گاڑی اب رجسٹر ہوگی یا جب اس کا ٹوکن ٹیسٹ ہوگا تو تھرڈ پارٹی انشورنس ہونی چاہیے. جب سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پالیسیز ایشو ہو چکی ہیں، اور جیسے جیسے نئی گاڑیاں رجسٹر ہوئی یا ٹوکن کی پیمنٹ ہو رہی ہے تو یہ گاڑیاں یہ ساری انشورنس وہاں پہ آ رہی ہے. تو ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے جو سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے، اور وتھ پیسج آف ٹائم اس کا اسکوپ بھی امپروو ہوگا. یہ کیسی لی جاتی ہے اور اس کی کتنی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے؟ کتنا آسان طریقہ کار ہے؟ آپ نے کیا کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ اور آسان ہو جائے؟ دیکھیں، اس انشورنس کو ابھی جو سندھ کے اندر جو پروسیس ہے وہاں پہ ہر جو موٹر رجسٹریشن آفس ہے وہاں پہ ایک بوتھ موجود ہے جہاں پہ یہ آن لائن پالیسی پرچیز کی جا سکتی ہے. کسٹمر جاتا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف ٹوکن ٹیکس وہاں اس کو فیسلٹی اویلیبل ہے، وہ یہ آسانی سے وہ انشورنس پالیسی پرچیز کر سکتا ہے. اس کی پرائس جو ہے گاڑیوں کے حساب سے ہے، اور پریمیم بڑا منیمم سا پریمیم ہے جو آسانی سے ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز کی ویب پورٹل کے تھرو آن لائن بھی یہ پالیسیز خرید سکتا ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں حادثات میں نا ذمہ داری کوئی نہیں اٹھ لیتا کسی بھی واقعے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کمپنسیشن میں کون ذمہ دار ہوگا، یا کوئی نو فالٹ کمپنسیشن بھی ہوتی ہے؟ ہاں، دیکھیں، موٹر تھرڈ پارٹی 1939 کا قانون تو آلریڈی موجود ہے. ایک تو اس کے اندر کمپنسیشن لمٹ بہت کم ہے، دوسری وہ کورٹ لیٹ پروسیس ہے کہ پہلے کورٹ میں جا کے آپ نے بتانا ہوگا کہ کس کا قصور ہے. تو جو سندھ کے اندر جو یہ پورا لا آیا ہے اس کے اندر نو فالٹ آپشن ہے. نو فالٹ آپشن یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو انجرڈ ہے اس کا قصور ہے یا ڈرائیور کا قصور ہے. یہ لیگل کانٹریکٹ انشورنس کمپنی کی لائبلٹی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو باڈی انجری کے کیس میں جو باڈی انجری کی کمپنسیشن ہے وہ اسے ملے گی، اور ڈیتھ کی کیس میں جو بھی تھرڈ پارٹی ہے اس کو ڈیتھ کی کمپنسیشن ملے گی. تو اس میں کوئی کورٹ لیٹ پروسیس نہیں ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں بتانا کہ کس کی ذمہ داری تھی یا کس کی لاپرواہی تھی. تو یہ رقم کتنی ہوتی ہے اور کتنے عرصے میں ملتی ہے؟ یہ رقم جو ابھی جو ہے اس کی جو سندھ گورنمنٹ کے اندر اناؤنس ہوا ہے، سندھ کے اندر وہ 7 لاکھ کی لمٹ ہے ڈیتھ کے کیس میں، اور جو باڈی انجریز کے کیس میں ہے وہ میکسیمم 5 لاکھ کی لمٹ ہے. یہ 25,000 سے سٹارٹ ہو کے مختلف قسم کی باڈی انجریز میں
جاتی ہے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو گاڑی والا ہے اس کے مالک سے اس کی انشورنس پالیسی لیں, اور انشورنس پالیسی کے بعد اس کے اوپر جو بھی انشورنس کمپنی ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوں گی, ان کانٹیکٹ ڈیٹیلز پہ آپ اپنا کلیم لانچ کریں. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ اس جو آپ موٹر انشورنس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ سندھ کے بعد پنجاب میں, وفاق میں اور باقی صوبوں میں کب تک آئے گا, کتنی اس کے اوپر اپڈیٹ ہے؟ اچھا, اس میں سندھ نے تو آلریڈی انیشیٹو لے لیا ہے. ہم نے آلریڈی فیڈرل لیول پہ بھی جو لا کے اندر امینڈمنٹس ہیں, ترامیم ہیں, وہ ہم نے لا کے اندر پرپوز کی ہوئی ہیں اور وہ کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. اس کے علاوہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہیں کہ پنجاب بھی اپنے لیول پہ اس پہ انیشیٹو لے, اور باقی پروونسز کے ساتھ بھی ہم انگیج ہیں. امید ہے کہ یہ چیز اب تھوڑی عرصے میں پورے ملک کے لیول پہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی. جی, جیسے آپ نے بات سنی وسیم خان صاحب کی کہ پاکستان میں جب حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کمپنسیشن ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن جو اس وقت ایس سی سی پی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور جو اس کی ریگولیشن کو بہتر بنا رہا ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نو فالٹ کمپنسیشن فوری طور پر جو ہے ادا کی جائے, تاکہ کسی حد تک جو نقصان ہے تو اس کا ازالہ کسی حد تک ہو سکے.